السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے جی، یہ جو آئل بنایا انہوں نے فرحان گجر بھائی لوگوں نے، گوٹ لائف لائن والوں نے، ٹھیک ہے جی، انہوں نے یہ 3 آئل بنائے ہیں جی۔ آئل نمبر 1، آئل نمبر 2 اور آئل نمبر 3۔ یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پہ، تینوں آئل ہیں جی۔ آئل نمبر 1 جو ہے یہ ہم دیتے ہیں جی بکروں کو، قربانی کے بکروں کو، یا ویسے ہی کوئی بکرا رکھا ہوا ہے آپ نے، اس کو دیتے ہیں، اس کو اچھا فربا کرنے کے لیے، موٹا تازہ کرنے کے لیے، بہت اچھا رزلٹ ہے جی۔ اور ان بکریوں کو جو خالی ہیں یا پھر سوئی ہوئی ہیں اور دوبارہ کراس کرانے سے پہلے ان کی جب تیاری کراتے ہیں تو اس میں یہ آئل استعمال ہوتا ہے جی۔ یہ آئل نمبر 1، اس کی جو استعمال ہے، کہاں ہونا ہے، کیسے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے جی۔ اب آ جائیں جی آئل نمبر 2۔ یہ دیکھیں جی آئل نمبر 2، ٹھیک ہے جی۔ یہ آئل 2 ہے جی، بہت ہی بہترین چیز ہے۔ یہ ہم استعمال کرواتے ہیں کہ جب بکری گبن ہو جاتی ہے اور اس کو 3 مہینے گزر جاتے ہیں، آخری 2 مہینوں میں ہم اس کو استعمال کراتے ہیں جی۔ اس سے نمبر 1 پہ تو اس کا جو آرڈر ہے، جسے ہم کھیری کہتے ہیں، اسے تھن ہیں دودھ والے، وہ بیماریوں سے اللہ کے فضل سے محفوظ رہتا ہے جی۔ اور دوسرا، جانور دودھ بہت اچھا بناتا ہے، کھیری آرڈر بہت اچھا تیار کرتا ہے۔ اور نمبر 3، اندر بچے جو ہوتے ہیں وہ اچھے صحت مند پیدا ہوتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ بکری کی صحت بہت اچھی رہتی ہے اس سے، ٹھیک ہے جی۔ بہت سارے فائدے ہیں جی اس تیل کے۔ بکری کا ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے، بکری خوراک اچھے سے اٹھاتی بھی ہے اور ہضم بھی کرتی ہے سوری۔ اور بکری کے اوپر چمک بھی پیدا ہوتی ہے، اس کے بالوں میں کے اندر ملائمیت پیدا ہوتی ہے، اور بہت سارے اس کے فائدے ہیں جی۔ اور سونے کے بعد آپ کو ایک بہترین اچھا رزلٹ دیکھنے کو ملے گا عملی طور پہ۔ بچے اچھے صحت مند ہوں گے، اور اچھا، ہاں، بکری سونے میں بکری کو بہت آسانی ہوتی ہے جی، بچے آسانی سے پیدا ہو جاتے ہیں، اور بچے الٹے پھلٹے نہیں ہوتے، اندر بچے سیدھے رہتے ہیں، آسانی سے ڈلیوری ہو جاتی ہے، اور جیر بکری بہت آسانی سے پھینکتی ہے جی، بہت آسانی سے۔ بہت سارے فائدے ہیں جی، اور دودھ بہت اچھا کرے گی سونے کے بعد بکری۔ یہ آئل 2 کے اس کے علاوہ بھی بہت سے فائدے ہیں۔ بہرحال یہ آئل نمبر 3، 3 نمبر آئل، یہ چھوٹے بچے جب 1 مہینے کے ہو جاتے ہیں تو ان کو پھر ہم یہ پلانا شروع کرتے ہیں جی، چھوٹے بچوں کو۔ اب ان کی مقدار کتنی ہے جی؟ آئل نمبر 1 اور آئل نمبر 2، ان کا تو ایک ہی پلانے کا فارمولہ ہے جی۔ جتنا زندہ جانور کا آپ کے کا وزن ہے، اتنے سی سی پلائیں گے آپ، گرام کہہ لیں، سی سی کہہ لیں، اتنے سی سی پلائیں گے آپ۔ اگر وہ 40 کلو کا بکرا ہے یا بکری ہے تو 40 سی سی پلائیں گے۔ تھوڑے سے شروع کریں، 20-25 سے شروع کریں، پھر اس کو 40 تک لے جائیں، تھوڑا تھوڑا بڑھاتے رہیں۔ یہ تو بات کلیئر ہوگی کہ نمبر 1 اور نمبر 2 آئل جو ہے، جانور کا جو اس کی باڈی کا جو وزن ہے، اس کے وزن پہ ہر 1 کلو پہ 1 سی سی یا 1 گرام سمجھ لیں۔ آئل 3 چھوٹے بچوں کو پلانا ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ 1 مہینے کے جب ہو جائیں پھر اس کو شروع کرنا ہے، اور 3 مہینے تک اس کو لگاتار پلانا ہے آپ نے۔ تو اس وقت اس کی عمر ہو جائے گی 4 مہینے۔ پہلے مہینے میں آپ نے پیدائش کے بعد جو پہلا مہینہ اس میں نہیں پلانا، اس کے بعد آپ نے شروع کرنا ہے، اور 3 مہینے لگاتار پلانا ہے جی۔ یہ کتنا پلانا ہے جی؟ آپ کے جو بکری کا بچہ اس کا جو وزن ہے، اس سے آپ نے آدھا پلانا ہے۔ مثلا آدھے سے مراد یہ ہے کہ اگر اس کا 8 کلو وزن ہے تو آپ نے یہ 4 سی سی پلانا ہے۔ 10 کلو وزن ہے اس کا تو آپ نے 5 سی سی پلانا ہے جی۔ دن میں 1 ٹائم پلانا ہے جی، رات کو پلائیں زیادہ اچھا ہے۔
اور پلانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو پلائیں، اس کے فوراً بعد دودھ دے دیں، فوراً بعد دودھ کے لیے چھوڑ دیں بکری کے نیچے، کیونکہ پہلے 2 مہینے میں تو آپ نے دودھ پلانا ہی پلانا نا جی، تو 1 مہینہ تو تیل نہیں پلائیں گے، اور 1 مہینے جب گزر جائے گا اس کے بعد آپ تیل پلائیں گے۔ اس سے پہلے جو پہلا مہینہ ہے اس میں اگر آپ کے یہاں سردی بہت زیادہ ہے تو آپ تیلوں کا تیل استعمال کریں، 3 cc 4 cc بچے کو پلائیں 1 مہینے تک، جو پہلا مہینہ ہے اس کا۔ یہ تو 1 مہینہ ہے، جب اس کی عمر ہو جائے گی اس کے بعد شروع کرنا ہے آئل نمبر 3 جب 1 مہینے کا بچہ ہو جائے اس کے بعد شروع کرنا ہے، جتنا اس کا وزن ہے اس سے آدھا پلانا ہے، اس سے آدھا یعنی cc، یعنی 10 کلو ہے تو 5 cc، 8 کلو ہے تو 4 cc، امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اور وہ جو پہلا مہینہ ہے اس میں آپ نے تیلوں کا تیل 75% تیلوں کا تیل ہو، 25% اس میں سرسوں کا تیل مکس کر لیں، وہ پلائیں جی دودھ سے پہلے رات کو۔ اور صبح آپ نے بچے کو پلانا ہے گرائی واٹر بھی اسی طرح پلانا ہے آپ نے 3 سے 4 cc صبح کے ٹائم دودھ سے پہلے گرائی واٹر پلائیں، اس کے بعد دودھ کے لیے فوراً چھوڑ دیں۔ رات کو تیلوں کا اور سرسوں کا جیسے میں نے بتایا مکس کیا ہوا تیل وہ رات کو پلائیں اور دودھ کے لیے چھوڑ دیں۔ دودھ ہمیشہ 2 ٹائم پلائیں بچے کو، صبح اور رات کو، 12 گھنٹے کی ترتیب رکھیں۔ رات کو ایسے ٹائم میں پلائیں کہ صبح جس ٹائم آپ پلائیں تو 12 گھنٹے ہو جائیں، ایسے ہی پھر دن میں بھی تو 2 ٹائم پلائیں جی، صبح اور رات کو، شام کہہ لیں رات کہہ لیں جو بھی کہہ لیں تو پلائیں۔ انشاءاللہ اس سے آپ دیکھیں گے کہ بچے کا ہاضمہ گرائی واٹر سے بہت زیادہ درست رہے گا، اس آئل کی وجہ سے بہت جلدی فروا ہوگا، اور اس آئل کی وجہ سے اس کی گروتھ بہت اچھی ہوگی، اس کی ہائٹ بہت اچھی ہوگی، اس کا باڈی سکور بہت اچھا بنے گا، اور اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ بیماریوں سے جانور بچیں گے۔ جب بیماریوں سے بچیں گے تو آپ ڈاکٹروں سے بھی بچیں گے اور دوائیوں سے بھی بچیں گے، تو وہ سارے پیسے آپ کے بچیں گے، تو وہ سارے پیسے جو بچیں گے وہ اس پہ آپ لگائیں گے تو یہ خرچہ بھی کم آئے گا اور جانور کی صحت بھی اچھی ہوگی، اور آپ مختلف قسم کی سٹرگل سے، ٹینشن سے، پریشانی سے بھی بچیں گے جی۔ تو میں ابھی بچوں کو تو میں نے خیر پلا دیا ہے، ابھی میں نے ایک بکری کو پلانا ہے، یہ آئل نمبر جو ہے نا جی 1، یہ میں نے سرنج کے اندر بھر لیا جی، یہ دیکھیں بڑی سرنج کے اندر آئل نمبر 1 یہ بھر لیا ہے، اس کو میں پلاؤں گا، بڑے شوق سے پیتی ہے جی وہ بکری۔ بعض جانور نہیں پیتے، پھر ہم اس کی گال پکڑ کے سائڈ سے، دانتوں کے سائڈ جو گال ہوتی ہے وہ پکڑ کے تو پلا دیتے ہیں، گال پکڑ کے۔ تو یہ ہماری بکری، اس کا ہم نے نام کوفی رکھا ہوا ہے جی، یہ تو بڑے شوق سے پیتی ہے جی ماشاءاللہ سے، اللہ کے فضل سے، ٹھیک ہے جی۔ یہ پلا کے میں آپ کو دکھاتا ہوں جی۔ آج موسم ہمارے یہاں راول پنڈی میں خراب ہے، بادل ہوا ہے، ٹائم تو کافی ہو گیا لیکن یہ دیکھ رہے ہیں آپ بادل ہے، بالکل سورج نہیں ہے جی۔ یہ میں سورج کی طرف کرتا ہوں، یہ دیکھیں بالکل سورج نہیں ہے، آسمان پہ بادل ہے اور دھند سی ہوئی اور سردی ہے۔ میں نے اس لیے جانوروں کو آج کھولا نہیں تو کھول کے ہم باہر نکال دیتے ہیں دھوپ میں نا جی۔ تو یہ ابھی تک یہ ترپال آ گئے جو ریڈ کلر کی ترپال ہے، یہ کارپیٹ تھی ہمارے پاس، اس کو ہم نے ترپال کے طور پہ یوز کر لیا، بہت موٹی ہے، اندر سردی نہیں جاتی، جانور اندر گرم رہتے ہیں جی۔ تو میں ابھی اندر جا کے جی یہ پلا کے دکھاتا ہوں کتنے شوق سے پیتی ہے جی۔ یہ دیکھیں جی، یہ ٹیڈا بچہ جی ہمارے پاس، وائٹ آنکھ میں ہے جی، اس کی ماں کو بھی میں یہ تیل پلاؤں گا، اس کو میں نے پہلے صبح پلا دیا دودھ سے پہلے، اس پہ میں بچوں پہ انشاءاللہ تفصیلی ویڈیو بھی بناؤں گا، ڈے 1 سے لے کے 4 مہینے تک آپ نے بچوں کی کیسی کیئر کرنی ہے، بس پھر موجے ہی موجے ہیں، رزلٹ انشاءاللہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ اللہ دیں گے۔ یہ دیکھ لیں آپ، اس کی گروتھ دیکھیں، یہ 1 مہینہ اور آج 21 دن کا ہو گیا جی، 1 مہینہ 21 دن کا بچہ ہے جی، اس کی گروتھ دیکھیں، اور ٹیڈا بچہ یہ ماشاءاللہ سے، اور یہی سارے پروٹوکول اسے ہم دیتے ہیں جو میں نے ویڈیو میں بتائے ہیں جی، اس کا رزلٹ دیکھ لیں جی آپ اس کی شرارتیں دیکھیں کیسے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ اس کی ماں آپ تیل پینے کے لیے دیکھیں پہلے سے انتظار میں، دیکھیں کیسے اس نے منہ آگے کیا ہوا ہے، یہ میں سرنج آگے کر رہا ہوں جی، یہ دیکھیں آپ کیسے پیے گی، یہ دیکھیں کیسے زبان نکال رہی، وہ دیکھیں، یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ اتنا ذائقے والا ہے یہ دیکھیں، ٹھیک ہو کیا جی۔ یہ لو جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دیکھیں جی، یہ لو جی، 1 منٹ بھی نہیں لگا،
چند سیکنڈ میں اس نے تیل پی لیا، ابھی اور مانگ رہی ہے جی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ اس کے علاوہ ہم ٹی ایم آر ڈالتے ہیں جی، یہ ٹی ایم آر پڑا ہوا ہے، یہ بھی جانور بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم خشک لوسن ڈالتے ہیں جی، یہ دیکھیں خشک لوسن، باڈی سکور دیکھیں جانوروں کے ماشاءاللہ سے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہ بکری بوڑھی بکری ہے، یہ اس کے منہ میں دانت نہیں ہے، اتنی بوڑھی ہے۔ 6 سوئے یہ میرے پاس کر چکی ہے، پچھلے سوئے کی اس کی 2 پٹھیں۔ نیچے اتر رانی، نیچے اتر۔ یہ دیکھیں جی، یہ رانی ہے اور یہ چھوٹی مہارانی ہے، اور ان کے باڈی سکور دیکھیں جی، 8 مہینے کی پٹھیں ہیں، اور یہ ان کی ماں ہے، ابھی ابھی پاٹھی لگ رہی ہے، جوان پاٹ، اس کے منہ میں دانت نہیں ہے۔ اب میں اکیلا ہوں، اصل میں ویڈیو بھی بنانی ہوتی نہیں تو میں اس کا منہ کھول کے دکھاؤں، لیکن اس کا باڈی سکور دیکھیں کتنا بہترین ہے۔ تو ایسے ہونا چاہیے جی، بوڑھی بکری ہے۔ 6 سوئے میرے پاس کیے ہیں، کراچی سے میں نے منگوائی تھی اپنے دوست سے، واللہ علم ان کے پاس اس نے 2 سوئے کیے ہیں، 3 کیے ہیں، 4 کیے ہیں، اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن ابھی تک یہ بالکل جوان نظر آ رہی ہے جی۔ خوراک کی اور سنبھال کی بات ہے جی، اور اللہ کے فضل سے دوائیوں سے بھی اللہ پاک ہمیں بچاتے ہیں، اور ان کی بیماریوں سے بھی اللہ ہمیں بچاتے ہیں۔ وہ جو پیسے وہاں سے ڈاکٹروں سے دوائیوں سے بچتے ہیں جی، ان کی اچھی خوراک پہ ہم لگا دیتے ہیں، اور اللہ پاک اپنی رحمت سے اچھا رزلٹ دیتے ہیں جی۔ رزلٹ تو اللہ پاک ہی دیتے ہیں، کوشش انسان کے ذمہ ہے، کرنی چاہیے، کرتے رہنا چاہیے۔ ان کے بڑے حقوق ہیں جی، احادیث کے اندر بہت حقوق آئے ہیں۔ جانوروں کو رکھیں تو ان کو سردی سے گرمی سے بچائیں، اچھی خوراک دیں ہیں جی، ان کو خشک جگہ پہ رکھیں۔ اب یہ پھٹوں کے اوپر کھڑے ہیں، دیکھیں بالکل خشک پھٹے، اور صاف گندگی نیچے چلی جاتی ہے، سمیل بھی بہت برا نام ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے نا جی۔ یہ دیکھیں ان کا علیحدہ بچوں کا بیبی کارڈ بنایا ہوا ہے، اور ان سب کے نیچے ویل لگے ہوئے ہیں۔ اس چھوٹے بچے کو ہم نے یہاں چھوڑا جی، یہ دیکھیں دودھ پلانے کے بعد یہ بیٹھا ہوا ہے، نیچے موٹی تہ گھاس کی لگی ہوئی ہے، خشک گھاس جو ایکسپائر ہو جاتا ہے، جانور کسی وجہ سے نہیں کھاتے، اس کو یہاں بٹھایا ہوا جی۔ ابھی اس کے اوپر مزید میں پنجرہ رکھوں گا، پنجرہ رکھ کے جیسے یہ پنجرہ پڑا ہوا ہے اس کے اوپر یہ کمبل ڈلا ہوا ہے تو اس کے اندر یہ گرم رہے گا جی۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جی، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، اگر آپ کا دل مانے تو سبسکرائب بھی کر دیں، نہ دل مانے تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم اس لیے تو بناتے نہیں ویڈیو، ہم ویڈیو بناتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، تاکہ لوگوں کو ایک اچھی معلومات ہو، جو ہم کر رہے ہیں لوگوں کو بتائیں، جو فائدہ اللہ پاک ہمیں دے رہے ہیں وہ فائدہ سب لوگوں کو ہو، آسانی ہو۔ گوٹ فارمنگ میں لوگوں کو جانور رکھنے میں، چاہے وہ جیسے میں نے گھر کی چھت پہ رکھے ہوئے اس طرح رکھے ہوں، یا نیچے پلاٹ میں رکھے ہوں، گھر میں رکھے ہوں، کہیں بھی رکھے ہوں، ان کو فائدہ ہو، آسانی ہو۔ گوٹ لائف لائن والوں کی وجہ سے بہت زیادہ آسانی ہو گیا جانور رکھنے میں۔ ٹی ایم آر ڈالیں، جیسے یہ پڑا ہوا ہے ٹی ایم آر ڈالیں، ہو سکے خشک لوسن ڈالیں، خشک لوسن نہ ہو تو صرف ٹی ایم آر ہی ڈال دیں، کیونکہ اس کے اندر بھی انہوں نے لوسن ڈالا ہوا ہے، یہی ڈال دیں آپ۔ تو اس دور میں، اس وقت میں اس سے اچھی اور سستی خوراک ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر پھر آپ جو دنیا کے ایسے جو ٹرلو پھرلو قسم کے فارمولے ہیں، اتنی سوڑی ڈال دو، اتنا چوکا ڈال دو، فلاں ٹمکان، وہ کریں گے، وہ مہنگا بھی پڑتا ہے، رزلٹ بھی اچھا نہیں آتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔